اگلی جو بات اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کر. میرا تو شکر کیا ہے؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر بولیے. یہ سوال ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اپنے رب سے. امام ابن شیبہ نے روایت کیا المصنف میں، ابن ابی شیبہ، اور حدیث نمبر ہے 34,288، اور امام ابن مبارک نے روایت کیا زہد، اور رقم ہے، نمبر ہے 280، اور امام بیہقی نے بھی روایت کی. توجہ فرمائیں. قال موسیٰ علیہ السلام یا ربی ما الشکر الذی ینبغی لک. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یا اللہ کون سا شکر ہے جو تیری شان کے لائق ہو کہ میں ادا کروں؟ کون سا شکر ہے جو تیری شان اور تیری بارگاہ کے لائق ہو کہ میں ادا کروں؟ قال یا موسیٰ لا یزال لسانک رطبا من ذکری. فرمایا موسیٰ اگر تو میرا وہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے جو میری شان اور بارگاہ کے لائق ہو تو پھر ایک کام کر، ہر وقت تیری زبان میرے ذکر سے تر رہے. یہ دیکھیں بار 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 احادیث میں یہ الفاظ آ رہے ہیں. اس میں ہمیں درس دیا جا رہا ہے. بار بار کیوں ایک بات آ رہی؟ اس میں درس دیا جا رہا ہے کہ یہ زندگی کا معمول بنائے کہ زبان ہر وقت تر رہے اللہ کے ذکر سے. ہر وقت بولیے تر رہے. اور ذکر کرنا کیسے چاہیے؟ ذکر بولیے. اب آ جائیں یہاں پہ. اگر آپ لوگوں کے درمیان بیٹھیں، کہاں بیٹھیں؟ لوگوں کے درمیان بیٹھیں اور ذکر کی محفل نہیں ہے، ذکر کی محفل، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، کسی دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں، فیکٹری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر خفی کریں. امام احمد بن حنبل نے حدیث کو روایت کیا، حضور نے ارشاد فرمایا افضل الذکر الخفی و افضل الرزق ما یکفی. فرمایا سب سے افضل ذکر وہ ہے جو خفی ہو، خفیہ ہو، اور سب سے افضل رزق وہ ہے، مال وہ ہے جو صرف ضرورت کا ہو، جو صرف جس کو ضرورت سے کم ملا وہ محتاج ہو گیا، جس کو ضرورت سے زیادہ ملا وہ عیاش ہو گیا. جس کو ضرورت سے کم ملا وہ محتاج ہو گیا، جس کو ضرورت سے زیادہ ملا وہ عیاش ہو گیا. یہی وجہ ہے اللہ نے مجھے سعادت دی. بیت اللہ شریف میں حاضر ہوا، میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے ایک ہی دعا اپنے اور اپنی اولاد کے لیے مانگی. باقی جس نے مجھے جو کہا تھا میں نے مانگی، وہ یہ کہ اللہ مجھے اور میری نسل میں سے ہر بچے اور بچی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اور دوسری یہ دعا مانگی، ایک ہی دعا کا حصہ تھا نا، ایک ہی دعا کا حصہ، یا اللہ مجھے اور میری ساری نسل کو مال اور جمال کے فتنے سے بچانا. یہ دو فتنے ہی گمراہ کرتے ہیں، مال اور جمال کے فتنے سے بچائے رکھنا. اور تیسری دعا، ایک ہی دعا کا تیسرا حصہ، تیسری دعا یہ کی کہ الہی ہمیں رزق صرف ضرورت کا دینا، نہ ضرورت سے کم دینا کہ کسی کے محتاج ہوں، نہ ضرورت سے زیادہ دینا کہ عیاش ہوں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جن کو اللہ نے ضرورت کا رزق دیا ہے مت لالچ اور حرص میں پڑے کہ ہمیں یہ بھی ملے اور یہ بھی ملے. ضرورت پوری ہو رہی، اللہ کا شکر ادا کریں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میرے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا میں اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں گا. اس لیے اگر تو آپ بے صبری کریں گے نا، ربا مینو کی دیتا ہی، ایک تو یہ کفر ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تمہیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہوئی. یاد رکھیں اگر بے صبری کریں گے تو رزق بڑھ نہیں جانا لیکن اللہ کی نظر سے گر جائیں گے. اور اگر شکر کریں گے، ہر حال میں شکر کریں گے تو رزق کم نہیں ہو جانا، اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہو جائیں گے، اور شکر کی برکت سے مل بھی بہت زیادہ جائے گا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو اگر لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں کیا تو توجہ کریں ذکر کیسے کرنا ہے. ایسے ادھر دیکھیں، میری طرف توجہ کریں. یہ میں بولوں گا اللہ، آپ بھی بولیں. زبان کہاں لگی؟ دانتوں کے اوپر، اندر. اللہ لگی نا؟ بس اسی کو ذرا آہستہ کریں گے تو دیکھیے گا، ذرا نہ ہونٹ ہلیں گے نہ زبان ہلے گی. ذکر جاری ہوگا لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوگا. ذکر جاری ہوگا لیکن کسی کو پتہ. اور حضور نے فرمایا یہ سب سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر الخفی. جو خفیہ ذکر ہو،
جو کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہ چلے، تیرے اور تیرے رب کے درمیان راز ہو، تیرے اور تیرے رب کے درمیان راز ہو. سب سے افضل ذکر وہ ہے. ادھر دیکھیں، میں اب ذکر کروں گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ادھر دیکھیے گا میری طرف. جی آواز پیدا ہو رہی، ہونٹ ہل رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے. بھائی یہ طریقہ سیکھ لینا آپ نے. اللہ اونچی کریں، اللہ. اب اسی کو آہستہ آواز میں لے جائیں. دیکھیں ہونٹ نہیں لیں گے. کریں ذرا، کریں 2 منٹ کریں. آپ کو کرنا آ جائے گا نا یار، کریں نا، کریں نا، کریں کریں کریں. کرنا آ رہا ہے. ہونٹ بند نہ کریں، پھر زبان نہیں ہلے گی. ہونٹ کھولیں. ہو رہا ہے، کرنا آ گیا ہے. یہ ذکر خفی ہے. یہ جب آپ نے ذکر خفی کرنا ہو تو ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ذکر کی محفل جمی ہو جیسے یہ جمی ہوئی ہے تو پھر ذکر کیسے کرنا ہے سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کو امام بیہقی نے، حیثمی نے، منذری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر اللہ. توجہ توجہ. ذکر کیسے کرنا ہے؟ جب ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوں یا تنہا بیٹھے ہوں. پھر تو کوئی پابندی نہیں نا، پھر تو کوئی پابندی نہیں. تنہا بیٹھے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ، یا مسجد کا کسی کونے میں بیٹھے ہوئے. حضور نے فرمایا نماز کا وقت نہیں ہے، اکیلے بیٹھے ہیں یا محفل لگی ہوئی ذکر کی. کیسے کرنا ہے؟ فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقول المنافقون انکم مراؤون. فرمایا اللہ کا ذکر یوں کثرت سے اور وجد سے اور شوق سے کیا کرو کہ تمہیں منافق دیکھیں تو کہیں یہ ریاکار ہیں. منافق دیکھیں تو کہیں یہ ریاکار ہیں، دکھلاوا کر رہے ہیں، سر ادھر مارتے ہیں، سر ادھر مارتے ہیں. وہ باتیں کریں، باتیں بنائیں. حضور نے فرمایا یوں عشق اور شوق سے اللہ کو یاد کیا کرو. اور دوسری حدیث جس کو حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اس کو حضرت ابو الجوزا نے بیان کیا. یہ جو حدیث میں نے پیش کی حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام منذری اور امام طبرانی نے روایت کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. فرمایا اللہ کا ذکر یوں کثرت سے اور شوق سے کیا کرو کہ لوگ کہیں یہ تو پاگل اور دیوانہ ہے، لوگ کہیں یہ پاگل اور دیوانہ. حاضرین آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں. آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی لمحہ اس کی یاد سے غافل نہ رہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو دم غافل، دم سانس کو کہتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر. جو سانس اس کی یاد سے ہٹا ہوا گزر گیا، غافل گزر گیا، اندر گیا یا باہر آیا، جو اس کی یاد سے غفلت میں آیا یا گیا، جو دم غافل سو دم، وہ سانس کافروں والا سانس ہے، مومن والا سانس، کیونکہ کافر اس کو یاد نہیں کرتا. جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشد اے پڑھایا ہو. آج کئی مرشد پڑھانے والے تو ہیں لیکن سلطان باہو جیسے پڑھنے والے نہیں ہیں. وہ ذکر کی محفلیں اس لیے زندہ نہیں ہو رہی کہ پڑھانے والے تو ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، لیکن سلطان باہو جیسے پڑھنے والے نہیں ہیں. تو آج ہمیں کوشش کرنی کہ ہم اولیاء کے رستے پر چلیں، صوفیاء کے رستے پر چلیں. ہمارا رستہ اولیاء اور صوفیاء کا رستہ ہے. یہ رستہ نفرت کا رستہ نہیں ہے، یہ رستہ تکبر کا رستہ نہیں ہے، یہ رستہ کسی سے نفرت رکھنے کا رستہ، دلوں کو تنگ کرنے کا رستہ، دلوں کو کھولنے کا رستہ ہے. ہر ایک کے لیے پیار اور محبت اور سلامتی رکھنے والا رستہ ہے. اس کو قبول کریں اور اس میں شامل ہوں، اس کا حصہ بنیں. اور اس کا درس آج میں دے رہا ہوں. پہلا کیا؟ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں.